بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دین عطا فرمایا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جمعہ کے دین کی بڑی فضیلت آتی ہے کہ جیسے مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح دنوں کے اعتبار سے تمام دنوں میں جمعہ کا دین بھی بتایا کہ تمام دنوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کا دین عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ میرے بھائی دوست بزرگوں، مسجد کے اندر آ جانا، اس میں ہماری طاقت کا، ہماری صلاحیت کا، ہماری تندرستی کا، ہمارا علم کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق سے مل جانے سے ہوا۔ ورنہ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ رب العزت اگر توفیق کو چھین دے، انسان یہ بتایا کہ مسجد کی چیزوں کو استعمال کر کے نکل جاتا ہے، اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ علماء کرام سے اور اللہ والوں سے سنا ہے کہ تمام دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، کہ ایمان کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیزیں نہیں کر سکتی۔ اتنی قیمتی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، جب نعمت اتنی قیمتی ہے تو یوں بتایا کہ ہم بھی اتنے ہی قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے کو اتنا ہی قیمتی بتایا ہے کہ اس روح زمین پر ایک بھی ایمان والا، ایک بھی لفظ اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو چلائے گی۔ نسبت میرے بھائی دوست بزرگوں ایمان والے کی، ایمان والا باقی رہے گا تو اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلائے گی، اور جس دن ایک بھی ایمان والا، ایک بھی لفظ اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دے گے، قیامت کو قائم کر دے گے۔ ہاں میرے بھائی دوستو، ہم سوچیں کہ اللہ کے نزدیک میری اور آپ کی کتنی بڑی قدر اور قیمت ہے کہ ایک کے باقی کی بنیاد پر اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے کا وعدہ۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور یہ ایمان اصل میں بتایا کہ اس کو بچا کر لے کے جانا ہے، تاکہ ایمان کا مل جانا یہ بڑے فخر کی بات ہے، لیکن ایمان کو بچانا یہ بڑے فکر کی بات ہے۔ ایمان بچے گا کیسے؟ تو ایمان کی جتنی فکر ہوگی، جتنی محنت ہوگی، اس کے اوپر جتنی ہم فکر کریں گے، جتنی محنتیں کریں گے، اتنا ایمان ہی بتا کے بڑھے گا۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ جس چیز کو باقی رکھنا ہے، محنت ہے تو باقی ہے، محنت چھوٹ جائے گی اپنا آپ ختم ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری پرانی عمارتیں ہیں، محنت چھوٹ گئی تو وہ کھنڈیر ہو گئی۔ کھیتی پر محنت ہوئی تو وہ کھیتی بتایا کہ نفع دے رہی ہے، اس میں سے بتایا کہ گنا اگ رہا ہے۔ کھیتی پر محنت کرنا چھوڑ دی، یہ بتایا کچھ ہی دنوں میں اس پر یہ بتایا کہ کانٹے دار درخت اگ جائے گے، زہریلے جانور اندر پیدا آ جائے گی۔ وہ زمین جو یہ بتایا کہ ہمیں گنا دیا کرتی تھی، ہمیں نفع پہنچایا کرتی تھی، وہ یہ بتایا کہ ہمیں نقصان پہنچایا کرتی تھی۔ کیوں؟ تو کہ محنت چھوڑ، ایمان ہی بتایا کہ ہمارا بڑھے گا، اور بڑھتا ہوا ایمان ہمیں اللہ کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کھڑا کرے گا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات ہم بہرحال سنتے ہیں
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے یہ بتایا، فرماتے کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، بعد میں قرآن کو سیکھا، اور ایمان کو سیکھنے کے لیے یہ بتایا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لے کر 11 یا 13 سال تک صرف ایمان کے اوپر محنت کری، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو بولا، ایک اللہ سے ہونے کو یقین کو بولا کہ دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، میری ذات سے کچھ نہیں ہوتا، میرے عہدے سے کچھ نہیں ہوتا، میری ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا، میرے مال سے کچھ نہیں ہوتا، میرے کھیت سے کچھ نہیں ہوتا، میری دکان سے کچھ نہیں ہوتا، میری حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے وہ صرف ایک اللہ کی۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ میرے بھائی تو بزرگوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایمان پر محنت کر کر اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو ایسا بتایا تھا کہ یہ بتایا کہ وہ اعمال سے یہ پتہ چلتا تھا کہ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، زندگی اور موت دینے والی ذات جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی۔ اس بات پر ایمان پر محنت کری تو ایسا یقین بنا تھا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہوگا محنت کے بعد ہوگا، محنت کرے گے تو ایمان بڑھے گا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکی جان کے طریقے میں ہی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر چاہے جتنے بھی طریقے ہیں تمام کے اندر 100% ناکامیابی ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، جب یہ ایمان، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے گا تو زبان سے بول کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال سے پتہ چلے گا کہ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی۔ یہ بتایا کہ ہمارے اعمال سے پتہ چلے گا، کب؟ جب اس پر محنت ہوگی، یہ ایمان ہمارا دلوں کے اندر اتر جائے گا۔ ابھی تو میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں، یہ بولتے بولتے ہی بتا کہ ایک پالیس ہمارے دلوں تک اتر جائے، اس کے لیے اتنی محنت کرنی ہے کہ یہ ایمان ہمارا دلوں کے اندر ہے۔ جو آپ دنیا کے اندر یہ بتا کہ دنیا کی چیزوں سے ہونے کا یقین، مال سے ہونے کا یقین، عہدے سے ہونے کا یقین، ڈگری سے ہونے کا یقین جو دلوں کے اندر ہے، یہ نکل کر خالی ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ یہ یقین بنے گا محنت کے ساتھ، محنت کے اوپر بنے گا، اس کے لیے ہم محنت کرنے پڑے گی، اس کے لیے لوگوں کے اندر چل پھر کر ایک اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کی دعوت دینا پڑے گی کہ بھئی کرنے دھرنے والے ذات تو اللہ کی، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا، لیکن اسباب کے اندر رہتے ہوئے یوں بتایا کہ ہمارا یقین اسباب سے ہٹ کر ایک اللہ پر ہو۔ حلال روزی کمانا، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کھلانا، یہ بھی میرے بھائی دوست بزرگوں عبادت ہے، لیکن یوں بتایا کہ جو ہمارے اوپر احکامات فرض ہوئے کہ ایمان کے بعد سب اعمال سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اور کل قیامت کے دن ایمان کے بعد سب سے پہلے کچھ بھی نماز ہی کی ہو، اور نماز ہر حال میں ادا کرنا میرے بھائی دوست بزرگوں کسی حال میں معاف نہیں۔ آدمی کا اللہ نے تندرست دی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، لیکن کسی حال میں معاف نہیں بتایا۔ اللہ کا اتنا بڑا اہم فریضہ آج ہماری زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سوچے کہ آج ہمارے اندر ایمان کی کیا کیفیت بچی، جس کے اوپر یہ بتا کے تمام وعدے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے یہ بتایا کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی اگر مسئلہ پیش آتا تھا تو یہ بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے حل کرتے تھے، بڑے سے بڑا بھی کوئی مسئلہ آیا تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی نگاہ ہمیشہ غیب پر تھی، اور میرے بھائی دوست بزرگوں آج محنت نہیں ہوئی تو آج ہماری نگاہ یہ بتایا کہ جیب پر ہے، کہ جیب میں ہے تو کام ہوگا نہیں۔ میرے بھائی دوستوں اللہ اس کا محتاج نہیں۔ یہ یقین میرے بھائی دوست بزرگ جب آئے گا تو یہ بتایا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ یقین کی بنیاد پر میرے بھائی دوست بزرگوں کام کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یقین ہی ایسا تھا
میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اللہ تعالیٰ میرے مرے ہوئے کھچر کو زندہ کر دے گا، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی اللہ سے مانگوں گی اللہ میرا یقین اتنا مضبوط تھا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اتنا مضبوط بنایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے انہوں نے اپنے مسئلے کو حل کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں کو پختہ یقین کہ نہیں یہ کام اللہ ہی کرے گی، دنیا سے کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے ہی بتایا کہ نماز پڑھی اللہ سے مانگا پھر بعد میں اسباب کو اختیار۔ لیکن آج ہمارا حال ہے میرے بھائیوں کسی بھی انسان کو پوچھو سر میں بہت درد ہے تو فوراً چلا جائے گی فلانی ٹیبلٹ لے لو اچھا ہو جائے گا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی 100 میں سے 1 آدھ بندہ ایسا نکل جاوے کہ یوں کہتے ہوئے کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ مسئلے کو حل کر دے گا، اللہ سر کے درد کو کم کر دے گا۔ اور کچھ مسئلہ آ گیا تو وہ دنیا کے اعتبار سے ہی کیونکہ ذہن وہ بنا ہوا ہے یقینی اسی پر ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں جو اللہ کا وعدہ ہے وہ یقین کے اوپر ہی جانچا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں کیا لے کر آئے دنیا سے، توحید کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ نے یہ جو 60-70 سال مختصر زندگی دی ہے وہ بھی یقینی نہیں ہے کب ختم ہو جائے، اور یہ دنیا کی زندگی ہے یہ میرے بھائی دوستوں بڑی قیمتی زندگی ہے۔ قیمتی اس لیے کہ آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں رکھا ہے۔ جیسی دنیا کی زندگی ہوگی ویسا ہی بتا کے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ جیسے کسان یہ بتایا کہ بارش کی موسم آتی ہے تو کھیتی کو ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ بارش ہو کھیتی کرنا بھی بتایا کہ دھان کو اگا لے۔ اگر یہ بتایا کہ محنت کرنے کے زمانے میں محنت نہیں کری، بیج بونے کے زمانے میں بیج نہیں بویا، تو یہ بتایا کہ جب فصل کاٹنے کا زمانہ آئے گا اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ تو یہ میری بھائی دوستوں بزرگوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے معلوم ہے ہماری دنیا کی زندگی کو کس جگہ پر بریک لگ جاوے، کب ہماری دنیا کی گاڑی اٹک جاوے۔ کسی بھی انسان کو پوچھ لو تو بتا دے گا کہ بھائی 60 ہوئے، 70 ہوئے، 65 ہوئے، 35 ہوئے، 20 ہوئے، لیکن کتنے باقی تمہیں پتا نہیں کب ہمارا اعلان ہو جاوے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اب میرے بھائی دوست بزرگوں سوچے کہ بھائی موت کی تیاری کیا ہے، کہ یہ اعمال صالحہ ہے، کہ جتنے بھی ہم نے اعمال صالحہ کیے اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو اپنے ہر عمل کو کیا ہے تو میرے بھائی دوست بزرگوں یہ ہمارے نام اعمال میں لکھا ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ بتایا کہ آج ہماری زندگی جو گزر رہی ہے میرے بھائی دوستوں غفلت کے اندر گزر رہی ہے۔ آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کھانے کے لیے بتایا، کس طرح ہمیں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلا میں جانا اور نکلنے کے لیے بتایا، مسجد کے اندر کس طرح آنا اور مسجد سے کس طرح نکلنا میرے بھائی لوگ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا۔ مسجد کے اندر آ رہے ہیں غفلت کے ساتھ آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں غفلت کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اگر میرے بھائی بزرگوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ان کی سنتوں سے ان کے طریقے سے محبت ہوگی۔ مسجد کے گیٹ پر آ کے آدمی رک جائے گا تب تک میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں، مجھے اللہ کے گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے۔ آج بتا کہ غفلت کے ساتھ بھی بتایا کہ مسجد کے اندر الٹے پیٹ سے آدمی داخل ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں مسجد کے اندر کس طرح داخل ہونا ہے، کہاں آ رہا ہے اللہ کے گھر کے اندر، وہ بھی غفلت کے ساتھ۔ آدمی جب دنیا کا کوئی کاروبار کرتا ہے یہ بتایا کہ اس کو جو کمپنی کے جاتا ہے، کمپنی کے جو رولز ہے، کمپنی کے جو نیم ہے، جو کمپنی کے جو قانون بنے اس کو پورا فالو کرے۔ میرے بھائی جو مسجد کے بھی آداب ہے، مسجد کے بھی اصول ہے، اس کو فالو کر کے جب ہم مسجد کے اندر آئیں گے، اللہ کے گھر کے اندر آئیں گے، میرے بھائی دوست بزرگوں اس گئے گزرے زمانے کے اندر ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب۔ اب ہم سوچیں کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور مسجد سے باہر نکلیں گے، وہاں تک کتنی سنتیں زندہ ہوگی۔ ان تمام ایک سنتوں کے اوپر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں یہ جو ساری چیزیں ملنے والی ہے، یہ بتایا کہ دنیا کی آنکھیں دھوکے والی آنکھیں بند ہو جائے گی،
اور جب حقیقی آنکھیں کھلے گی اس وقت یہ سب ظاہر ہوگا، سامنے آئے گا کہ تم نے بیٹھ کر پانی پیا تھا تو تم کو ایک 6 سنت زندگی 600 صحیحوں کا ثواب مل گیا، اس وقت پتا چلے گا مسجد کا انعامات، اس وقت آدمی حیران ہو جائے گا۔ ابھی تو میرے بازو جو سامنے ہے، دنیا کا نفع سامنے ہے تو آدمی دنیا کے نفع کی طرف بھاگتا ہے، لیکن یہ تو سب یہاں دکھتا ہے، وہ یہی رہنے والا، یہاں ساتھ کچھ نہیں آئے گا، چاہے کتنا بھی کروڑپتی آدمی ہو، کتنی بھی فیکٹریوں کا مالک ہو، ساتھ جو آئیں گے وہ ہمارے اعمال، چاہے اچھے ہو یا برے ہو۔ اور ہمارا جو فیصلہ بھی ہوگا میرے بھائی دوست بزرگوں اعمالوں کے اوپر ہی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتیں بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کریں، ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے اس کو جان جان کر پورا کریں۔ ہے نا، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بتایا کہ آدمی محبت میں کیا سے کیا کرتا ہے، نہیں کرنے کے کام بھی یہ بتایا کہ محبت کے اندر کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی دوست بزرگوں، علماء کرام کو پوچھے کہ بھائی ہمیں اس محبت کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا کہ بھائی کسی سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اس کی اسٹائل مارتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے، کیا کہ بھائی اس سے محبت ہے اسی لیے اس کی نقل اتار رہا ہے، اس نے ایسا کپڑا پہنا ہے ویسا پہن رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو ڈریس بتائے ہیں، علماء کرام سے اس طریقے سے ہمارا لباس ہوئے، ہمارا چہرہ ویسا ہوئے، ہمارا عمل یہ بتایا کہ ویسا ہوئے، ہمارا کھانے کا طریقہ، ہمارا سونے کا طریقہ، ہمارا بڑوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ یہ بتایا کہ تمام سنت کے اوپر ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میرے بھائی دوست بزرگوں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اعمال پر کھڑا کرنے والی طاقت جو ہے وہ میرے بھائی دوست بزرگوں ایمان ہے، اور یہ ایمان ہی ہمارا مین فاؤنڈیشن ہے میرے بھائی، اسی کے اوپر سارا دنیا اور آخرت کا دار و مدار اسی پر۔ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان بنا ہوا ہوگا، اللہ کی ذات یقین، اللہ کی ذات کے ساتھ یقین بنا ہوا ہوگا، آدمی دنیا کا نفع نقصان کو چھوڑ کر یہ بتایا کہ اللہ کے حکم کی طرف آگے۔ لیکن جب یہ یقین نہیں ہے تو میرے بھائی دوست بزرگوں آدمی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزارے گا۔ نماز جیسا اہم فریضہ یہ بتایا کہ دنیا کی چند اس کے لیے یہ بتایا کہ آگے پیچھے کر دے گا۔ حالانکہ ایک نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا 3,35,54,432 نیکی ہمارے نامے اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ایک نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لینا 3,35,54,432 نیکی ہمارے نامے اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، میرے بھائی دوست بزرگوں یہ حدیث پاک کا خلاصہ بتاؤں، ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس کے بعد اس کی قضا کر لینا، اس کے بعد 2,88,00,000 برس جہنم میں جانا پڑے گا۔ نماز تو پڑھی لیکن اپنے وقت پر نہیں پڑھی، قضا کر کے پڑھی، اس کی یہ سزا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں سوچے کہ آج ہماری کتنی نمازیں چلی ہے، کیا ہم نے اس کی قضا بھی کی ہے؟ حضرت سیخ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل نماز کرنے کی حدیثیں لکھی ہوئی ہے، اور فضائل اعمال کی تعریف ہم ہمارے گھروں میں بھی کریں تاکہ صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے آئے، نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، اللہ کے ذکر کے فضائل۔ جب ہم یہ فضائلوں کو سنیں گے تو یہ بتایا کہ ہمیں شوق ہوگا۔ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو تو اس میں بہت منافع ہے، یہ کام کرو اس میں بہت پروفٹ ہے، آدمی اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ فضائل اعمال پوری فضائل سے بھری ہوئی ہے، صحابہ کے واقعات ہیں میرے بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، یہ ساری چیزیں اندر یہ بتایا کہ جب ہم یہ پڑھیں گے ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ایک شوق ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا، پھر یہ بتایا کہ اعمالوں پر کھڑا کرنے کی توفیق ملے گی ہمیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں ہم بھی فکر کریں، ارادہ کریں کہ ہماری نماز ایک بھی قضا نہ ہوئے، ہے نا، اور جتنا وہ ہو سکے اتنا ہم قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ایمان یقین کی محنت کے اندر اپنا وقت کو لگاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔